نے بچھا دیا زینب عزا کا فرش جو تو نے بچھا دیا زینب دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا زینب دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا زینب یہ راز شام کے دربار میں کھلا زینب یہ راز شام کے دربار میں کھلا زینب اب تیرا جہاد ہے اسلام کی بقا زینب تیرا جہاد ہے اسلام کی بقا زینب نکال شام میں یوں حق کے راستے تو نے نکال شام میں یوں حق کے راستے تو نے یزید بھول گیا اپنا راستہ زینب یزید بھول گیا اپنا راستہ زینب صدا یہ آتی ہے دنیا کے گوشے گوشے سے نہ مٹ سکے گی تیرے بھائی کی عزا زینب نہ مٹ سکے گی تیرے بھائی کی عزا زینب عزا کا فرش جو جہاں میں سلسلے چشم تر حسین سے ہے جہاں میں سلسلے چشم تر حسین سے ہے اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے یہ مسجدیں جو ہیں آباد تیرے سجدوں سے یہ مسجدیں جو ہیں آباد تیرے سجدوں سے تیرا کرم صحیح مولا ثمر حسین کا ہے تیرا کرم صحیح مولا ثمر حسین کا ہے ہماری صبح کا نام علی سے ہے آغاز ہماری صبح کا نام علی سے ہے آغاز اور پھر اس کے بعد تو ایک ایک پہر حسین کا ہے پھر اس کے بعد ایک پہر حسین کا ہے شرملا جاؤ تو چھوٹی چھوٹی
تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، اب آ کے دیکھ لے سارا نگر حسین کا ہے۔ یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے، یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے، خدا کا خوف نہیں ہے یہ ڈر حسین کا ہے، خدا کا خوف نہیں ہے یہ ڈر حسین کا ہے۔ جہاں میں سلسلہ چشم تر رن میں جب بانوے بے کس کی سواری آئی، رن میں جب بانوے بے کس کی سواری آئی، لاش اکبر پجے کرتی ہوئی زاری آئی، اٹھ میرے لال یہ ماں درد کی ماری آئی، تم تو مارے گئے نہ موت ہماری آئی، نہ کوہدج نہ کجاوالا ماری بیٹا، دیکھو کس شان سے اماں تمہاری بیٹا، میں نے 18 برس پالا تھا کر کے محنت، تم پا قربان کیا سارے جہاں کی دولت، دل میں سمجھی تھی خدا نے ہمیں دی ہے نعمت، کا دکھ میں کام آؤ گے جب پڑے پیا پر آیا پتو گلا اپنا کٹایا بیٹا، آپ سے چھٹے ماں کو رلایا بیٹا، آپ سے چھٹے ماں کو رلایا بیٹا، ایک وہ دن تھا جب نہ جب نیند تمہیں آتی تھی، لوریاں دے کے یہ ماں آپ کو
मन्नतें मांगती थी जब तुम्हें नींद आती थी सारी शब आपको बहलाने में कट जाती थी आज ये माँ तेरी मैयत पर खड़ी रोती है आज ये माँ तेरी मैयत पर खड़ी रोती है सच है गुर्बत की अजब शाम सहर होती है रन में जब बांधे أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صلوات خلاق کائنات قرآن کی آیات کے توسل سے بشریت کو متنبع اور متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب وقت یاد دلاؤ کہ جب میں نے ملائکہ کے درمیان میں اعلان کیا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ ایسے کو بنائے گا جو فتنہ و فساد برپا کرے گا اور خون ریزی برپا کرے گا یعنی فرشتے خلافت کا اسٹیٹس بتلانا چاہ رہے تھے کہ فسادی اور خون ریزی کرنے والا خلیفہ نہیں بن سکتا خلیفہ ہوگا وہ کہ جو فساد سے ماورا ہو خون ریزی سے ماورا ہو اور علم کے اس مرتبے پر حاصل ہو کہ خلاق کائنات کی جانب سے علم لے کے اس کائنات میں آیا ہو اس نے اپنے زانو ادب کو کسی کے سامنے طے نہ کیا ہو بلکہ عالم علم لدنی کا مالک ہو وہی اللہ کی نگاہ میں مشیت کا منتخب کردہ ہادی و رہبر قرار پاتا ہے جسے اللہ بناتا ہے اور یہاں بھی واضح طور پر اعلان کیا واجب الوجود نے کہ خلیفہ جب بھی بنے گا جہاں بھی بنے گا اسے میں بناؤں گا یہ اختیار میں نے بندوں کو نہیں دیا اپنے دست قدرت میں رکھا ہے کہ خلیفہ کسی کا بھی ہو وہ میں بناؤں گا بندوں کو ادھیکار نہیں ہے تو خلیفہ اللہ بناتا ہے اور جیسا کہ آپ نے سورہ باقی سی بقرہ ہی میں پڑھا جو دوسرا سورہ قرآن مجید کا اور اس کا پہلا پارہ ہے جناب ابراہیم کے لیے 24ویں آیت ہے کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما
میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. تو امام بھی اللہ بناتا ہے اور خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے. اور سورہ مائدہ جو 5واں سورہ 6 پارہ 35ویں آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو اور وسیلہ بناؤ نہیں تلاش کرو. اس لیے کہ وسیلہ میں نے بنا دیا ہے تلاش تم کر لو. تمہارا کمال یہی ہے کہ میرا بنایا ہوا وسیلہ تلاش کر لو. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. تو خلیفہ اللہ بناتا ہے, وسیلہ اللہ بناتا ہے, امام اللہ بناتا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے نا. تو نبی بھی اللہ بنا کر بھیجتا ہے, رسول بھی اللہ بنا کر بھیجتا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے ہی رسولوں کو بعض رسول پر فضیلت بخشی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بھی اللہ بناتا ہے, نبی بھی اللہ بناتا ہے, خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے, وسیلہ بھی اللہ بناتا ہے, امام بھی اللہ بناتا ہے. کافروں سے ایک مسٹیک ہو گئی کہ جو کام اللہ کے کرنے کا تھا انہوں نے خود کر لیا ہے. جو کام اللہ کے کرنے کا تھا انہوں نے خود کر لیا اور بنا دیا اور بٹھا دیا. تو جنہوں نے بنایا, اب قرآن کی آیت ہے کہ جنہوں نے بنایا ہے وہ بھی جہنمی اور جن کو بنایا گیا وہ بھی جہنمی. تو اللہ نے بتلا دیا کہ چونکہ انہوں نے بنا دیا ہے. حالانکہ جب کافروں سے پوچھا گیا, سورہ زمر کے جملے ہیں یہ, کہ تم نے جو یہ بنایا ہے یہ خدا بنا دیا تم نے. تو ان کا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم نے ان بتوں کو خدا نہیں بنایا ہے, ہم نے خدا تک پہنچنے کا انہیں وسیلہ بنایا ہے. وسیلہ ہم نے خدا تک پہنچنے کا انہیں بنایا ہے. یعنی بتوں کو ہم خدا نہیں مانتے. اس وقت کے کافروں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ وسیلہ ہونا چاہیے, لیکن یہاں پر ان سے مسٹیک یہ ہو گئی. اللہ نے کہا بنانا نہیں ہے, ماننا ہے وسیلے کو. انہوں نے ایک کام اللہ والا اپنے ہاتھ میں لے لیا, لہذا جن کو بنایا وہ بھی جہنمی, جو بن کے بیٹھ گئے وہ بھی جہنمی ہے. تو جنہوں نے ایک کام اللہ والا کر لیا وہ جہنمی ہے. تو جو امام بھی بنائے, خلیفہ بھی, صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. تو اللہ نے یہاں یہ بتایا کہ خلیفہ میں بنانے والا ہوں, میں بناتا ہوں. یہ بندوں کو میں نے حق نہیں دیا. بندوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ میرے بنائے ہوئے کو تلاش کر لے, میرے بنائے ہوئے کو وہ تلاش کر لے. کتابیں آپ کی بھی ہیں اور کتاب میری بھی ہے. کتب خانے میں یہیں سے عقل کا اور فہم کا امتحان ہوتا ہے اور ایمان اور بے ایمان کا پتہ چلتا ہے. کہ کتاب کتب خانے میں جا کے یہ تلاش کرو کہ تمہاری والی کتابیں کون سی ہے اور میری والی کتاب کون سی ہے. گھر تم نے میرا بھی بنایا ہے, گھر اپنے بھی بنائے ہیں, تو ان گھروں میں تلاش کر لو کہ تمہارے گھر کون سے ہے اور میرا گھر کون سا ہے. عوام میں امام میں نے بھیج دیا, تلاش تم کر لو کہ عوام کون ہے اور امام کون ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. تو میں بنانے والا ہوں. اور جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو پورا سلسلہ میں نے اس دن بیان بھی کیا تھا کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ قَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ان نام والوں کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا, بتاؤ تم ان کے نام, اور انہوں نے عکسی پیش کی. پھر آدم نے جیسے ہی نام بتا دیے ان کے, اللہم انت المحمود ھذا محمد, انت لالا ھذا علی, انت فاطر ھذا ہی فاطمہ, انت المحسن ھذا الحسن, انت قدیم الاحسان ھذا الحسین. جیسے ہی پنجتن کے نام زبان آدم پر جاری ہوئے, نہ کوئی سجدہ ہے, نہ رکوع ہے, نہ ذکر ہے, نہ کوئی فکر ہے, بس پنجتن کے نام زبان آدم پہ آئے, ادھر آواز قدرت آئی, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ وَأَنْتَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
پھر ہم نے کہا ہے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں چلے جائے، جنت میں چلے جائے، جنت میں چلے جائیں. دیکھیے غور کیجئے گا، جنت ہے عمل کا نتیجہ، اور ورنہ یہ عدالت پہ حرف آ جائے گا اللہ کے کہ بغیر کچھ کیے ہوئے وہ جنت میں چلا جا رہا ہے. تو آدم کو اگر اللہ بغیر کچھ کیے ہوئے بھیج سکتا ہے تو پھر اولاد آدم کو بھی یہ ادھیکار ہے کہ پالنے والے ہم بھی تو آدم کی اولاد ہیں، ہم بھی جنت میں جائیں گے. لیکن نہیں کہا، وہاں اختبار ہوا ہے، ذہنیت کا امتحان ہوا ہے، اور امتحان 5 ذاتوں کے ذریعے ہوا ہے. پنجتن کے نام کی تعلیم آدم کو دی اور پنجتن کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور یہاں سے ذہانت دیکھی جا رہی تھی فرشتوں کی اور آدم کی. آدم ذہانت کے اعتبار سے فرشتوں سے افضل قرار پائے، اور انہوں نے جیسے ہی وارثان جنت کا نام اپنی زبان پر جاری کیا تو ویسے ہی قدرت نے آواز دی کہ تم اب اکیلے نہ جانا، بلکہ تمہیں یہ ادھیکار ہے کہ وارثان جنت کا نام لے رہے ہو، لہذا تم بھی جنت میں جاؤ، اپنی زوجہ کو بھی ساتھ میں لے جاؤ. تو آدم کو جو جنت ملی ہے وہ وارثان جنت کے نام بتلانے پر ملی ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر. تھوڑا سا آپ لوگ اور آ جائیے، آگے قریب آ جائیے، چونکہ وہ آنے والوں کو تھوڑا سا دقت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا اور سرک جائیے. صلوات پڑھتے ہوئے محمد علیہ محمد. تو ورنہ تو آپ بتائیے کہ آدم نے کتنے سجدے کیے؟ سجدہ آدم کو کیا گیا. مسجود ملائکہ آدم صفی اللہ قرار پائے ہیں، خود آدم نے کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی عبادت نہیں کی. بس یہی امتحان ہے جو قرآن بتلا رہا ہے، اور اسی امتحان میں کامیابی ہے اور کامرانی کے نتیجے میں یہ جنت ہے. اس کا مطلب یہ کہ امتحان تو ہوا جناب آدم کا، اور امتحان کے نتیجے میں ہی انہیں جنت پہنچایا گیا. امتحان 5 ذاتوں کے نام کے ذریعے سے، جیسے جناب آدم کا امتحان ہوا، فرشتوں کا امتحان پنجتن کے نام سے ہوا، اسی طریقے سے جناب ابراہیم کا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جناب ابراہیم کو اللہ نے مبتلا کیا امتحان میں کلمات کے ذریعے سے. کلمات کاف ہے، لام ہے، میم ہے، الف ہے اور تے ہے. یہ 5 حروف ہیں کلمات میں، اور اس میں تے جو ہے وہ تے تائے تانیث ہے جو مؤنث کے لیے استعمال کی جاتی ہے. 4 حرف مذکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، 1 حرف مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی 1 حرف فیمیل کے لیے ہے اور 4 میل کے لیے ہے کلمات میں. اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے چادر تطہیر کا تذکرہ کرنے والے صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. تو یہی کلمات تھے جن کے ذریعے سے جناب ابراہیم کا بھی امتحان ہوا تھا، اور یہی کلمات تھے کہ جب نوح نبی اللہ کی کشتی ریگزار کربلا، اس وقت چونکہ پانی بھرا ہوا تھا، اس وقت کربلا سے جب گزر رہی تھی اور ڈگمگانے لگی اور یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ کشتی بھی ڈوب جائے گی، تو اب اللہ کو یاد کیا. جبریل نے پنجتن کے نام ان کے سامنے پیش کیے کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو تمہاری کشتی کو نجات مل جائے گی. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے جو کشتی نجات ہے اس کی نجات بھی ذکر اہل بیت کے تحت ٹھہری ہوئی تھی. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. کشتی نجات کو بھی نجات ذکر پنجتن سے ہی حاصل ہوئی ہے. جب 5 نام لے دیے تب اس کے بعد میں نجات ملی. موسیٰ کو اس وقت تک راستہ ہی نہ ملا جب تک پنجتن کا واسطہ نہ دے دیا. ادھر پنجتن کا واسطہ دیا، ادھر دریائے نیل پہ راستہ ملا. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. اب آدم کو پنجتن کے نام کے عوض میں جنت مل گئی، اور اللہ نے آواز دی فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اسکن
انتا وزوجک الجنہ، تم اکیلے نہ جانا، اپنی زوجہ کو بھی لے جاؤ۔ جناب حوا کے بارے میں ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اب یہ بھی آپ کو تلاش کرنے کے بعد نہیں ملتا کہ یہ نکاح کب ہوا آدم کا حوا کے ساتھ میں، پڑھا کس نے؟ یہ بات ہے نا کہ پڑھا گیا کب اور کس نے پڑھا؟ جناب حوا کا ذکر آتا ہی یہیں سے ہے، اس سے پہلے جناب حوا کا تذکرہ ہی نہیں ملتا۔ آدم کی تخلیق کا پورا واقعہ قرآن میں ملتا ہے، لیکن جناب حوا کا تذکرہ بس اتنا ملتا ہے کہ اسی مٹی سے بچی ہوئی مٹی جو تھی اس سے جناب حوا کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، بنایا، ان کا خمیر گوندا گیا اور ان کا پتلا اسی سے بنایا گیا جو مٹی بچ گئی تھی۔ حالانکہ لکھنے والے تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ وہ جناب آدم کی پسلی سے، بھائی پسلیوں سے مٹی نوچنے کی کیا ضرورت تھی جب اتنی مٹی وہاں تھی ہے؟ بھائی وہاں جو یہ کہا جاتا ہے پسلیوں سے جناب آدم کی بنایا گیا جناب حوا کو، کیا ضرورت ہے؟ کیا مٹی کم پڑ گئی تھی وہاں؟ اللہ کے یہاں مٹی کی کمی تھی کہ جو جناب آدم کی پسلیوں سے لی گئی مٹی؟ نہیں، اتنی اسی اعتبار سے خمیر کیا گیا تھا مٹی کو کہ آدم بھی بن جائے اور آدم کی زوجہ بھی اسی خمیر سے ان کا جسم بھی تیار ہو جائے۔ اور اللہ نے اسی مٹی سے جس سے آدم کو خلق کیا اسی مٹی سے جناب حوا کو بھی خلق کیا۔ لیکن اب یہ کہ نکاح کہاں پڑھا گیا، کب پڑھا گیا، لیے صرف یہاں پہ غور کر لیں کہ اگر نبی کریم ہو بز میں موجود اور نبی ایک لڑکے کو بلائیں اور ایک لڑکی کو بلائیں، لڑکے سے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری زوجہ ہے اور لڑکی سے کہتے ہیں یہ تمہارا شوہر ہے، اب یہ بتائیے کہ کیا یہاں صیغہ عقد پڑھنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اگر نبی کہہ دے تو اب یہاں مسند عقد بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں صیغے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مالک کل نے کہہ دیا ہے کہ یہ زوجہ ہے، یہ شوہر ہے۔ اب اگر اللہ کہہ دے آدم تمہاری زوجہ حوا ہے تو اب نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ زوجہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں ساکن ہو جائے، یہ نہیں کہا مالک ہو جائیں۔ دیکھیے کتنی احتیاط ہے وہاں پر بھی، جب جنت میں بھیجا تو یہ نہیں کہا کہ مالک بن جاؤ جنت کے، اسکن تم سکون کرو، ساکن بن جاؤ، قیام کرو، ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ تم مالک نہیں ہو، مالک کوئی اور ہے۔ تمہیں صرف ہم نے یہاں سکون کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ ساکن بن جاؤ جنت کے۔ اب جب جنت میں جا رہے تھے تو ایک تاکید بھی کی، لا تقربا، پہلے تو کہہ دیا کہ جہاں دل چاہے وہاں جاؤ، جو دل چاہے وہ کھاؤ، لیکن لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین۔ دیکھو یہ جو شجرہ ہے اللہ جانے کس کا شجرہ تھا اور کیسا شجرہ تھا کہ جہاں آدم جیسا مسجود ملک بھی قریب نہ جائے، تاکید کر دی گئی لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، فتكون من الظالمین، اور اگر چلے گئے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن اب نتیجہ کیا ہوا؟ فَكُلَا مِنْهَا، اس درخت کے پھل میں سے تھوڑا سا مسجود ملک یا مسجود ملائکہ حضرت آدم صفی اللہ نے کھا لیا، بس یہ کھانا غضب ہو گیا، فوراً جنت کے لباس جسم سے اتر گئی، اور جب انہیں برہنگی کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا جنت کے درخت کے پتے سے، من ورق الجنہ، یہ لفظ ملتا ہے یہاں پر، لیکن وہ درخت کون سا تھا اس کا نام نہیں بتایا گیا، کہ جناب آدم اور حوا نے اپنے جسم کو کس درخت کے پتوں سے چھپایا،
لیکن توریت میں اس درخت کا نام بھی بیان کیا گیا، اور قرآن کے سورہ والتین جو 95 نمبر کا سورہ ہے اور 30ویں پارے میں ہے، پہلی آیت میں والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو یہ والتین قسم ہے درخت انجیر کی. یہ درخت انجیر کی قسم کیوں کھائی؟ چونکہ یہی وہ درخت جنت میں تھا کہ جس کے پتوں سے جناب آدم اور حوا نے اپنے جسم کو چھپایا تھا، ستر پوشی کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا تمدن، پہلی تہذیب جہاں سے سویلائزیشن کا آغاز ہوتا ہے وہ یہی ہے. یہ پہلی تہذیب یہیں سے چلی ہے. تو درخت انجیر کا مطلب یہ ہے کہ عہد آدم کی قسم یہ ہے. تو اب یہ ہے کہ درخت سے کے پتے سے اپنے جسم کو چھپایا جناب آدم اور حوا نے، اور پھر اس کے بعد آواز قدرت آئی اہبطوا فی الارض مستقر ومتاع الی حین. اب تم جاؤ زمین پہ اور ایک وقت مقررہ تک زمین پہ رہو، جب تک ہم چاہیں تمہیں زمین پہ رہنا ہے. لہذا جناب آدم کو شری لنکا کے پہاڑ پہ اتار دیا گیا، ہندوستان میں بھیج دیا گیا، جسے ایڈم ہل بھی آج کے دور میں کہا جاتا ہے. تو یہ یہی ہندوستان میں حضرت آدم صفی اللہ اتارے گئے. یعنی آدمیت کا آغاز ہندوستان سے. آپ کو فخر ہونا چاہیے ہے کہ آدمیت کا آغاز ہندوستان سے ہے، انسانیت کا آغاز ہندوستان سے ہے، بشریت کا آغاز ہندوستان سے ہے. تو یہ ایڈم ہل جو ہے شری لنکا کا پہاڑ، سرامدی پہاڑ جسے کہا گیا ہے اردو میں، اور ایڈم ہل کے نام سے لوگ جانتے ہیں اسے. تو یہی پہ جناب آدم صفی اللہ کو اتارا. لیکن اتارا کیوں؟ کہ ان سے ترک اولا سرزد ہو گیا تھا. اس میں علماء نے یہ لکھا کہ ان سے ترک اولا سرزد ہوا. ترک کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑنا. اولا کا مطلب زیادہ بہتر. اولا کا مطلب ایک تو ہوتا ہے بہتر اور ایک ہوتا ہے زیادہ بہتر، بہت بہتر. جیسے گڈ بیسٹ ہے نا، جو گڈ بیٹر بیسٹ جو یہ کہا جاتا ہے، تین اس کے درجے ہیں، گڈ بیٹر اور لاسٹ میں بیسٹ. تو یہ بیسٹ تھا ان کے لیے کہ یہ بھی نہ کھاتے. یہ خود گئے نہیں درخت کے قریب. جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ شیطان نے آنے کے بعد ورگلایا انہیں. سانپ جو جنت کا جانور تھا، مور بھی جنت میں رہتا تھا، سانپ بھی جنت میں رہتا تھا. شیطان نے پہلے سانپ کو اپنا ہمنوا بنایا اور سانپ سے قربت اختیار کی، پھر مور سے، اور یہ سانپ کے منہ میں بیٹھا. مور نے سانپ کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں جناب آدم صفی اللہ تھے. حالانکہ یہ دونوں خوبصورت جانوروں میں تھے جنت کے، مور بھی اور سانپ بھی، لیکن انہوں نے شیطان کی مدد کی. سانپ نے یہ مدد کی کہ اپنے دہن میں بیٹھا لیا، اور مور نے یہ کوشش کی کہ سانپ کو اپنے پاؤں سے پکڑ کے وہاں تک پہنچا دیا. لیکن دونوں کا نتیجہ آج دیکھتے ہیں. مور کتنا ہی خوبصورت ہے لیکن پیر اس کے جب نگاہ پاؤں پہ جاتی ہے تو روتا ہے، اس لیے کہ انہی پیروں سے سانپ کو اٹھا کے لایا تھا. سانپ رنگ برنگا ملے گا، بڑا خوبصورت ملے گا، لیکن اس کے اس دہن میں اللہ نے زہر پیدا کر دیا جہاں شیطان کو بٹھا کے لایا تھا، اور انسانیت کا دشمن بنا دیا جہاں دکھائی دیتا ہے انسان مارنے کے لیے دوڑتا ہے. اس لیے کہ اس نے جناب آدم کو بہکایا ہے. شیطان نے سانپ کے دہن میں بیٹھ کے آیا تھا، تو جہاں بیٹھ کے آیا تھا وہاں زہر پیدا کر دیا، اور انسان کے دل میں ایک دشمنی پیدا ہو گئی، اس کی نفرت پیدا ہو گئی کہ جہاں بھی سانپ نکلتا ہے تو انسان فوراً مارنے کے لیے دوڑتا ہے. ہوتا یہ نہیں. تو یہ سلسلہ وہ گیا جناب آدم کے پاس میں، اور اس نے جانے کے بعد میں کہا کہ وہ جو پرابلم تھی آپ کی وہ اللہ نے سالو کر دی ہے. جو منع کیا گیا تھا درخت کے قریب جانے کے لیے، اور وہ پابندی ہٹا دی گئی. تو کہا بھائی میں کیسے مان لوں، کوئی فرشتہ تو آیا نہیں. کہا میں جنت کا جانور بول تو رہا ہوں. سانپ کے منہ میں بیٹھا ہوا شیطان بول رہا تھا. میں نے کہا میں جنت کا جانور بول تو رہا ہوں. کہا نہیں، میرا دل گوارا نہیں کرتا. جب اس نے دیکھا
کہا نہیں دیکھیے آپ اگر فرشتے آپ کو روکتے ہیں ٹوکتے ہیں اس درخت کے پاس جانے سے جائیں گے آپ تو روکیں گے ٹوکیں گے تو سمجھ لیجئے گا پابندی ہے، اور اگر نہیں روکا ٹوکا تو سمجھیے کہ پابندی ہٹ گئی۔ ادھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اب روکنا اور ٹوکنا نہیں، کیونکہ ہم ایک قانون بنا چکے ہیں اور اگر اس کی مخالفت کریں گے تو انہیں سزا دی جائے گی۔ تو یہ فرشتوں کو بھی آرڈر ہو گیا، اب فرشتے بھی ہٹ گئے۔ اگر شیطان نے جب بڑی کوشش کی اور جناب آدم نے اس کی بات نہیں مانی، انہوں نے کہا یہ تو حربہ فیل ہو گیا۔ اب وہ گیا جناب حوا کے پاس، کہا وہ جو پابندی لگائی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ہٹا لی ہے۔ کہا ہم کیسے مانیں، ہمارے شوہر تو نہیں گئے۔ کہا نہیں جا کے دیکھو، اگر فرشتے روکتے ہیں تو سمجھ لینا پابندی ہے، نہیں روکتے تو پابندی ہٹ گئی۔ کہا نہیں ہمارے شوہر تو نہیں گئے۔ کہا لاسٹ بات سن لو۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل پہلے کھا لیا تو تمہاری حکومت آدم پر ہوگی، اور اگر آدم نے کھا لیا تو آدم کی حکومت تم پر ہوگی۔ دیکھیے شیطان نے کیا فارمولا جناب حوا تک پہنچایا کہ اگر تم نے پہلے کھا لیا تو تمہاری حکومت آدم پر ہوگی۔ بس اتنا سننا تھا، اب نہیں رکی حوا اور ایک دم تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ گئی۔ پہلے تو پھل توڑ کے خود نوش فرمایا، اس کے بعد حضرت آدم صفی اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب زوجہ پیش کر رہی ہے تو جناب آدم صفی اللہ نے لے لیا۔ بس جیسے ہی کھایا ویسے ہی لباس ان سے لے لیا گیا، لباس ان سے لے لیا گیا۔ تو اب اس کے بعد پھر انہیں دنیا میں بھیج دیا گیا۔ لیکن ان سے مسٹیک جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ گئے تو نہیں جناب آدم اس درخت کے قریب، کیونکہ قانون یہ تھا لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ جناب آدم نہیں گئے، حوا گئی، اور حوا نے پھل کھایا اور توڑا اور خود بھی کھایا اور جناب آدم صفی اللہ کو بھی دے دیا۔ تو آواز قدرت آئی کہ چونکہ تم نے ترک اولا کیا ہے لہذا جنت میں نہیں رہ سکتے، جنت چھوڑنی پڑے گی۔ لہذا جنت سے اللہ نے زمین پہ بھیج دیا کس کو؟ جو مسجود ملائک تھا، پہلا نبی تھا، پہلا خلیفہ تھا، پہلا انسان تھا، پہلا بشر تھا، پہلا ہادی تھا۔ لیکن ایک مسٹیک یہ ہو گئی کہ انہوں نے اولا کو چھوڑ دیا تھا، اولا کو چھوڑ دیا تھا، لہذا اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ مسجود ملائک تھے، اتنے بڑے نبی تھے، لیکن اولا کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جاؤ جنت سے نکل جاؤ۔ تو جو اولا کو چھوڑ دے جب وہ جنت میں نہیں رہتا، جو مولا کو چھوڑ دے، سلام پڑے محمد آل محمد۔ تو جناب آدم نے ایک پھل کھایا۔ یہ پھل کہاں تھا؟ کہا درخت پہ تھا۔ یہ درخت کہاں تھا؟ کہا درخت باغ میں تھا۔ یہ باغ کہاں تھا؟ کہا باغ جنت میں تھا۔ یہ جنت ملکیت کس کی تھی؟ سورہ دہر 76واں سورہ 29واں پارہ 12ویں آیت وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اے فاطمہ زہرا، یہ جنت ہم نے تمہیں جزا میں دے دی ہے، اور رجسٹری کے طور پر سورہ دہر کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا ہے کہ یہ زہرا کے نام جنت کی رجسٹری ہے، سورہ دہر نہیں ہے۔ تو جنت کس کی ملکیت ہے؟ فاطمہ زہرا کی۔ تو فاطمہ زہرا کی ملکیت میں باغ تھا، باغ میں ایک پیڑ، ایک شجر کی ایک شاخ، ایک شاخ کا ایک پھل، دیکھیں گے آپ غور کریں گے، ایک شاخ کا ایک پھل کس نے کھا لیا؟ مسجود ملائکہ نے۔ کس نے کھا لیا؟ آدم صفی اللہ نے۔ کس نے کھایا؟ پہلے خلیفہ نے۔ کس نے کھایا؟ پہلے نبی نے، پہلے بشر نے، پہلے ہادی نے۔ ایک پھل کھا لیا فاطمہ زہرا کے باغ کا، ایک پیڑ کا، ایک شاخ کا ایک پھل اگر آدم کھا لے تو وہ جنت میں نہیں رہتے، تو وہ پورا باغ کھا جائے۔ سلام پڑھے محمد آل محمد۔ اتنا بڑا نبی، لیکن ایک پھل کھانے کے نتیجے میں جنت سے اللہ نے زمین پہ بھیج دیا۔
اچھا بنایا کیا ہے کا خلیفہ. میں نے عرض کیا تھا نا کہ خلیفہ خلف سے بنا ہے. خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ کسی کی جگہ پر بیٹھنے والا. بھئی شیش خلیفہ بنے تو آدم کی جگہ پہ بیٹھے, انوش خلیفہ بنے تو شیش کی جگہ پر بیٹھے, اسماعیل جو ہے وہ خلیفہ بنے وہ ابراہیم کی جگہ پر بیٹھے. تو ایک سلسلہ ہے نا. جناب داؤد کی جگہ پر آنے والے جناب سلیمان خلیفہ بنے تو چونکہ جناب داؤد کی جگہ پر آئے. جالوت کے بیٹے جناب داؤد, اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ, یا داؤد ہو اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا, اپنے باپ کی جگہ پر آئے. تو جو کسی کی جگہ پہ آتا ہے اسی کو تو خلیفہ کہا جاتا ہے. اب یہ کہ آدم کس کے خلیفہ بن کے آئے. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہ جگہ چھوڑے تو دوسرا کوئی بیٹھے. جیسا کہ نظریہ ہے لوگوں کا کہ اللہ جل شانہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور کرسی اس کے ویٹ سے. تو یہ تو نظریہ ہے. آپ پڑھیے توحید کے سلسلے میں نظریہ کیا ہے. بہت سے لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی ہے اور بخاری شریف میں یہ جملے بھی لکھے ہیں کہ ایک شخص نے دیکھا اللہ تعالیٰ گدھے پہ سوار تھا اور گدھے پہ چلا جا رہا تھا. یہاں سے آپ اندازہ لگا دے کہ توحید کے سلسلے میں کیا نظریہ ہے. اور یہ میں صحیح نہیں کہہ رہا, پڑھیے بخاری شریف کہ بھئی گدھے پہ اللہ تعالیٰ کو بٹھا دیا گیا. تو جو قوم اللہ کو گدھے پہ بٹھا سکتی ہے وہ گدھے پہ گدھے کو بھائی صلوات پڑھے نا محمد علی محمد پر. یہ نظریہ ہے کلمہ پڑھنے والوں کا. آپ پڑھیے ان کی جو معتبر کتاب ہے توحید کے بارے میں یہ ہے سلسلہ. اور وہ والی بات یہ جو سورہ قاف کی جو آیت ہے حل من مزید والی کہ جب جہنم کہے گی کہ پالنے والے میرا پیٹ نہیں بھرا, اور تو آپ نے سنا ہی ہے اور پڑھا بھی ہے. آپ سورہ قاف کی تفسیر پڑھ لیجئے, اس میں یہ سب باتیں ہیں. تو یہ توحید کے لیے کلمہ پڑھنے والوں کا نظریہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی ٹانگ جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے گی. اور اسی بخاری شریف میں دوسری جلد میں صفحہ نمبر 260 پر لکھا کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد, کہ ایک ٹانگ جہنم میں حضرت ابو طالب کی ہوگی. یعنی ابو طالب کو لے کے کہاں پہنچے, جہاں اللہ کی ٹانگ تھی. یعنی ابو طالب کو گھٹاتے گھٹاتے انہوں نے وہاں پہنچا دیا جہاں اللہ تھا. سلام پڑھے محمد علی محمد. بھئی ایک اللہ تعالیٰ کی ٹانگ بتائیے, ایک جناب ابو طالب کی ٹانگ بتائیے. بخاری شریف کی بات بتلا رہا ہوں میں. تو انہوں نے گھٹانے کی کوشش کی لیکن گھٹاتے گھٹاتے انہوں نے وہاں پہنچا دیا جہاں اللہ جل شانہ کی ٹانگ تھی, وہی جناب ابو طالب کی ٹانگ بھی پہنچا دی. تو توحید کے سلسلے میں جو نظریہ ہے کلمہ پڑھنے والوں کا, ان کے یہاں تو دیدار بھی ہو جاتا ہے, خواب میں بھی دیکھ لیتے اللہ جل شانہ کو, اور وہاں بھی دیدار ہو جائے گا. لیکن ہمارے یہاں جو ہے لن ترانی, ہرگز ہرگز وہ نظر ہی نہیں آ سکتا, اور جو دیکھنے میں آ جائے وہ خدا نہ رہے. اگر اس کا جسم مان لیا جائے تو وہ محدود ہو جائے. جو محدود ہے وہ لامحدود نہ رہا, جو لامحدود نہ رہا وہ خدا نہیں ہے. توحید کی بہت مطلب جو بحث ہے ہمارے یہاں توحید کے سلسلے میں, تو یہی کہا گیا ہے. خود امام کا قول بھی, ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد. تفکروا فی آیات اللہ ولا تتفکروا فی اللہ. اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو, خود اللہ کی ذات میں غور نہ کرنے کے لیے بیٹھ جانا, ورنہ تمہارا ذہن خراب ہو جائے گا کہ وہ ہے تو کہاں ہے اور کیسا ہے اور کیوں ہے اور کب سے ہے. یہ ذہن سوچتا ہی رہے گا لیکن اس کی کوئی انتہا ملے گی نہیں. آپ ذہن جہاں بھی رک جائے گا, معصوم فرماتے جو تمہارے ذہن میں آیا ہے وہ تمہارے ذہن کی فکر ہے, وہ اللہ نہیں ہے. جو آپ کے ذہن میں آ گیا وہ اللہ نہیں ہے, وہ آپ کا خیال ہے, وہ آپ کا تخیل ہے, وہ آپ کا تدبر ہے, وہ آپ کا تفکر ہے, اللہ نہیں ہے. اللہ اس سے ماورا ہے. جو ذہن کے بند دروازوں میں نہ آئے اسی کو خدا کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد علی محمد. تو یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تو اپنی جگہ, اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ کوئی کہیں بیٹھا ہو اور وہ ہٹ گیا وہاں سے, لہذا اس کی جگہ پر آنے والا جو ہے خلیفۃ اللہ بن جائے گا.
अपनी जगह वो छोड़ेगा नहीं। तो फिर किसी नबी को तो मानना पड़ेगा भाई, किसी को तो मानना पड़ेगा जिसकी ये जानशीनी में बनाया जा रहा है। तो हमें एक ही आवाज सुनाई दी तारीख के सफात से कि कौन तो नबी व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आपो गिल के दरमियान में थे। तो इसका मतलब कोई नबी था। इधर नबियों के नबी ने कहा कुन तो नबियन व आदम बैनल माए व तीन, दूसरी आवाज गूंजी कि कुन तो वलियन व आदम बैनल माए व तीन। अली कहते मैं उस वक्त भी वली था जब आदम आपो गिल के दरमियान में थे। तो नबी के दो ओहदे हैं, एक नबूवत है, एक रिसालत है। तो नबूवत के ओहदे के जानशीन का नाम आदम है और रिसालत के ओहदे के जानशीन का नाम अली है। हालांकि अली को तो खुद जाते जली ने इतना बुलंदो बाला और फाओ आला बना दिया कि वहां फिक्रे इंसानी की रसाई भी गैर मुमकिन है। जहां पर खत्म होती है हुदूदे अक्ले इंसानी, वहां से मुर्तदा की शान का आगाज होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। तो जात के बारे में इंसान की अक्ल हैरान हो जाती है कि ये बंदा है या खुदा है। यहां तक जहन माउफ हो जाता है कि भाई ये कैसा बंदा है। सारी रिदाएं उसके कंट्रोल में है और क्यों ना हो रिजा वाला खुद राजी हो गया इसका नफ्स लेने के लिए और मर्जियों का जामीन इसे बना दिया। तो अब रजी अल्लाह से काम नहीं चलने वाला है, अली को राजी कर लो इसलिए कि मर्जी खुदा का जामीन अली है। मरदातिल्लाह व मिनन नास मन यशरी नफ्सुहु इब्तिगाओ मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। सूरह बकरा जो कुरान मजीद का दूसरा सूरा पहला पारा उसकी आयत नंबर 207 में कि बंदों में से एक बंदा ऐसा भी है अपना नफ्स बेच देता है, अल्लाह की मर्जियां खरीद लेता है। मरदातिल्लाह, एक मर्जी नहीं सारी मर्जियों का रहा। तो ये अली है कि जिसके दस्ते कुदरत में खुदा ने इतना कंट्रोल दे दिया कि तेरी रिजा मेरी रिजा, तेरी नाराजगी मेरी नाराजगी, जो तेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो तेरा दोस्त है वो मेरा दोस्त है। तो अली से दुश्मनी जरा संभल के करना, इसलिए कि दुश्मनी अल्लाह तक पहुंचती है, रसूल अल्लाह से होते हुए अल्लाह तक पहुंचती है। तो अल्लाह ने इन्हें इख्तियार दिया है। और करबला में ऐसा नहीं है कि हुसैन को इख्तियार नहीं था। तन्हा खड़ा है सैकड़ों तेगों के दरमियान, हालाओं के लफ्ज़ कुन पे उसे इख्तियार। वो अगर जमीन को इशारा कर दे तो जमीन से चश्मे जारी हो जाए, वो अगर आसमान को इशारा कर दे तो अपने रहमत झूम कर बरसने लगे। लेकिन तन्हा खड़ा है सैकड़ों तेगों के दरमियान। है तलवारों, अगर मेरे कत्ल के बगैर मेरे नाना का मकसद नहीं बचता तो आओ मेरा गला मौजूद है, तीरों आओ हुसैन का सीना मौजूद है। और यही वजह है कि जहरा के बेटे ने अपना भरा घर अपने नाना के मकसद की बका के लिए खुशी खुशी लुटा दिया और खुद भी आखिर में जब चले हैं तो हमला करते करते एक मर्तबा कहा कि तुमने मेरे अब्बास को मुझसे छीन लिया है, तुमने मेरे कड़ियल जवान अकबर को बर्छी मार दी है, तुमने मेरे कासिम की लाश को पामाल किया है, तुमने मेरे असगर के तीर मारा है। एक ज़ईफ की जंग देखो, अब तो जंग करना शुरू की। अल्लामान हफीज की फिजाओं में आवाजें गूंज रही थी, कूफे की दीवारों से फौजें टकराने लगी, आवाज कुदरत आई, तीरों पे तीर खा चुके बसे हुसैन बस, लाशों पे लाशें ला चुके बसे हुसैन बस, जख्मों पे जख्म खा चुके बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन बस। अब सर झुका दो पंजरे बेदात के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सच्चाई के लिए। उधर तलवार को ध्यान में रखा, उधर भागी हुई फौज सिमटी, तीरों की बारिश हुई, किसी ने तलवार मारी
لا